बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल में हूं वहीद हुसैन। आज हम दो इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ के ऊपर गुफ्तगू करेंगे। एक तो DGISPR की कल की बड़ी इम्पॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें उन्होंने पाकिस्तान को दरपेश जो सिक्योरिटी और दिफा के हवाले से चैलेंजेस हैं उनका अहाता किया। इस खत्े की सूरत हाल में जो हमारी फोर्सेस का जो एक रिस्पॉन्स है उस हवाले से बात की और कुछ उनसे सियासी सवालात भी किए गए, उसमें हम बाद में बात करते हैं। सबसे पहले बात यह है कि आपको मालूम है पिछले चंद हफ्तों के दौरान कुछ ऐसी वीडियोस इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर आई और फिर उसको इंटरनेशनल मीडिया ने उठा के उसके ऊपर बहस शुरू हो गई, जो कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के दरमियान जो बॉर्डर है, हमारी जो सरहद है, उसके ऊपर पाकिस्तानी फ़ौज ने, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने पिछले चंद सालों के दौरान एक फेंसिंग का काम शुरू किया था। और उस फेंसिंग का मकसद ये था कि ये जो इन्फिल्ट्रेशन के इल्ज़ामात पाकिस्तान के ऊपर लगाए जाते रहे, यानी ये वो ज़माना था जब हामिद करज़ई और अशरफ गनी वहाँ पे हुक्मरान थे अफ़गानिस्तान के अंदर। 9/11 के बाद फिर वहाँ पे अमरीकी फ़ौजी आए, ISAF के फ़ौजी थे, वहाँ पे नेटो के फ़ौजी थे, और जितनी भी कार्रवाइयाँ अफ़गानिस्तान के अंदर होती थी सिक्योरिटी के हवाले से, दहशतगर्दी के हवाले से, उसका डायरेक्ट इल्ज़ाम जो है बदकिस्मती से पाकिस्तान के ऊपर लगाया जाता रहा। और चूँकि पाकिस्तान एक सॉफ्ट टारगेट था, अगर करज़ई की हुकूमत भी अपने अफ़गानिस्तान के मामलात को संभाल नहीं पाई थी, उसके बाद अशरफ गनी आए, वो भी अपने मामलात को संभाल नहीं पाए, यहाँ तक कि अमरीकी फ़ौज भी अफ़गानिस्तान के अंदर उनकी जो ज़िम्मेदारी थी लॉ एंड ऑर्डर की, वहाँ पे सिक्योरिटी को कायम करने की ज़िम्मेदारी जो थी, जिसके ऊपर उन्होंने कम अज़ कम बताया जाता है कि 2000 से $2,500 अरब जो है वो अमरीकियों ने ख़र्च किया अफ़गानिस्तान के अंदर 20 सालों के दौरान। तो वो सारे का सारा नज़ला जो है वो पाकिस्तान के ऊपर डाला जाता था। फिर दूसरा बड़ा इम्पॉर्टेंट एक एलिमेंट ये था कि TTP जैसी जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन थी जिनको पाकिस्तान के अंदर अफवाज पाकिस्तान ने मुख्तलिफ जो फाटा के एरियाज़ थे, इवन सेटल्ड एरियाज़ में, अगर आपको याद हो 2009 के अंदर स्वात में ऑपरेशन किया गया था, और जब इनको यहाँ से निकाला गया तो ये इन्होंने जाके अफ़गानिस्तान के अंदर पनाह ले ली। वहाँ पे इंडियंस भी मौजूद थे। इंडियंस ने इस हवाले से TTP को जो है वो एक वेपन के तौर पे पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया, और फिर पाकिस्तान में 80,000 से ज़्यादा शहरी हमारे बशमूल 5 से 6,000 सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार जो थे, जिसमें सीनियर ऑफिसर्स थे, जिसमें जवान शामिल थे, पुलिस के लोग शामिल थे, सियासतदानों को भी टारगेट किया गया। तो दहशतगर्दी का कार्रवाइयाँ यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर होती रही। स्पेशली जो आर्मी पब्लिक स्कूल का जो वाक़या है वो तो शायद पाकिस्तानी कौम जो है वो कभी ना भुला पाए। सो इसको रोकने के लिए फेंसिंग का काम शुरू किया गया कि यहाँ पे बाड़ लगा लेनी चाहिए ताकि ना वहाँ से कोई आ सके गैर कानूनी तरीके से, ना यहाँ से जिस तरह से इल्ज़ामात लगाए जाते हैं फिर हम बताएंगे जी कि हमने तो हमारी जो बॉर्डर है वो सील हो चुकी है, लिहाजा हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाने का कोई जवाज़ नहीं बनता। बताया गया DGISPR की जानिब से कि तकरीबन 90% से ज़्यादा एरिया जो है वो हमने कवर कर लिया है और ये काम जारी रहेगा। बिकॉज़ रिसेंटली मैंने अपने एक न्यूज़ 1 के प्रोग्राम के अंदर भी सुहेल शाहीन साहब जो हैं तर्जुमान है तालिबान के अफ़गानिस्तान के अंदर, उनकी बुरी हुकूमत के, उनसे भी मैंने पूछा था, उनसे ये सवाल किया था, बल्कि वो सारा चंक जो उनसे तकरीबन मेरी 5 से 7 मिनट बात हुई थी, उसका मकसद ही ये था कि क्या पॉलिसी है उनकी। तो उनकी बातें जो हैं वो ज़ाहिर है वो कह रहे थे जी ये लोकल लेवल के ऊपर हुआ है और इसको हमने सॉर्ट आउट कर लिया है, हम इन टच हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से। लेकिन फ़ॉरेन ऑफिस और हमारी DGISPR की जानिब से स्टेटमेंट जो है उसकी ज़रूरत थी ताकि क्लैरिटी जो है, बिकॉज़ बहुत ज़्यादा आपको मालूम है कि एक इबाहम पाया जा रहा था और खामोशी की वजह से मीडिया के अंदर भी बहुत ज़्यादा सवालात उठाए जा रहे थे कि पाकिस्तान जो कि तालिबान को सपोर्ट कर रहा है, उनके लिए यहाँ पे OIC का एक इतना बड़ा इजलास पाकिस्तान के अंदर बुलाया गया जिसमें कमिटमेंट्स की गई, यहाँ से उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए सारा कुछ किया गया, और फिर यहाँ से माल जो दिया जा रहा है, मुख्तलिफ अशिया जो है तालिबान अफ़गानिस्तान की आवाम के लिए, उसकी हुकूमत को सपोर्ट करने के लिए दिया जा रहा है। तो दूसरी जानब हमारे साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है कि जो फेंसिंग हम कर रहे हैं, वहाँ पे जो कुछ हम इंस्टॉल कर रहे हैं, उसको तालिबान की जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं बज़ाहिर
ایسا لگ رہا تھا کہ ان کی جو سیکورٹی فورسز ہیں وہ اس کو تباہ کر رہی ہیں, ڈسٹرائے کر رہی ہیں, اینڈ دے آر کریٹنگ اے سیکورٹی چیلنج فار پاکستان. اس حوالے سے کلیئرٹی آنا نہایت ہی ضروری تھا, جس میں انہوں نے کہا کہ یہ کام ہم نے کیا, یہ ہم کر رہے ہیں, اتنے فیصد یہ مکمل ہو چکا ہے, اور مزید جو رہتا ہے اس کو بھی آنے والے دنوں میں مکمل کیا جائے گا. یہ بہت اچھی بات ہے کہ ہماری جو گورنمنٹ کے اندر جو پالیسی ہے اس حوالے سے وہ بالکل کلیئر ہے. دوسرا معاملہ ان سے جو سوال کیا گیا تھا وہ ٹی ٹی پی کے حوالے سے تھا, بیکاز اگر آپ کو یاد ہو یہاں پہ کچھ خبریں ایسی آ رہی تھی کہ ٹی ٹی پی کے ساتھ ہماری حکومت کی بات چیت چل رہی ہے, بلکہ پرائم منسٹر لیول کے اوپر پرائم منسٹر نے اپنے ایک انٹرویو کے اندر بتایا تھا کہ انڈائریکٹلی ہم ان سے بات کر رہے ہیں, جس میں طالبان کی جو عبوری حکومت ہے وہ اس کے اندر فیسیلیٹیٹ ہمیں کر رہی ہے, شامل ہے اس کے اندر. تاہم بعد میں ہم نے دیکھا کہ ٹی ٹی پی کی جانب سے ایک سٹیٹمنٹ آئی کہ جی یہ سارا سیز فائر ختم ہو چکا ہے اور ہم اپنی کارروائیاں کریں گے. سو اس حوالے سے بھی کلیئرٹی آنا نہایت ہی ضروری تھی فرام سیکورٹی پوائنٹ آف ویو اینڈ فرام ڈیفینس پوائنٹ آف ویو. اور ڈی جی ایس پی آر نے بالکل کیٹیگوریکلی یہ بات کہی ہے کہ ٹی ٹی پی کے ساتھ ہمارا کوئی معاہدہ نہیں ہے سیز فائر کا, اور جو بھی پاکستان کے امن کو خراب کرے گا, پاکستان کی جو سالمیت ہے اس کو چیلنج کرنے کی کوشش کرے گا, اس کو سخت طریقے سے اس کو نپٹا جائے گا. جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ ہمارے سیکورٹی فورسز نے 9/11 کے بعد جتنی قربانیاں دیں, جتنے شہادتیں پیش کی پاکستان کی سلامتی اور سیکورٹی کے لیے, پوری قوم کو یہ امید بھی ہے اور پوری قوم کو یہ کانفیڈنس بھی ہے کہ پاکستان کی سلامتی جو ہے اس کے لیے ہماری جتنی بھی سیکورٹی فورسز ہیں, چاہے وہ بارڈرز کے اوپر ہیں یا انٹرنلی جو ہماری فورسز ہیں, وہ بالکل الرٹ ہیں اور وہ پاکستان کی سلامتی کے لیے کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کریں گی. ایک معاملہ ان سے کچھ ڈیل کے حوالے سے بھی سوال کیا گیا تھا. احمد منصور صاحب نے, ہمارے جو کلیگ ہیں صحافی ہیں, انہوں نے سوال کیا تھا اور انہوں نے کیٹیگوریکلی کہہ دیا کہ جو شخص یہ بات کرتے ہیں ان سے پوچھیں کہ کن لوگوں کے ساتھ ڈیل کی بات ہو رہی ہے. بہرحال ایک بات ہمیں ضرور یاد رکھنی چاہیے کہ پاکستان کی جو تاریخ ہے وہ اس طرح کی سیاسی ڈیلوں سے بھری ہوئی ہے, اور یہی نواز شریف صاحب تھے جن کو جنرل مشرف صاحب نے یہاں سے بھیج دیا, سعودی عربیہ چلے گئے 10 سال کی ڈیل کر کے, اور پھر اس کے بعد پہلے تو وہ انکاری تھے کہ جی یہ ڈیل ہوئی نہیں تھی, اور جب محترمہ کے ساتھ این آر او ایک سائن کیا جنرل مشرف نے, فارم پریزیڈنٹ نے, تو اس کی جب محترمہ واپس آئیں, محترمہ شہید بے نظیر بھٹو, تو نواز شریف بھی جو ہے اسی کی پلی میں آ گئے کہ جی ان کو آپ نے اجازت دی تو مجھے بھی آپ اجازت دیں. واپس آئے, پھر پاکستان کی سیاست کے اندر گئے, پھر وہ تیسری دفعہ جو ہے وہ یہاں تک کہ قانون کو, آئین کو چینج کرنا پڑا, اور تیسری مرتبہ جو ہے وہ وزیر اعظم اس ملک کے منتخب ہوئے. سو لہٰذا یہ کہنا جی کہ پاکستان کے اندر ڈیلیں نہیں ہوتی رہی ہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. ماضی میں بھی یہ سارا کچھ ہوتا رہا, اور بدقسمتی سے پاکستان کے اندر سیاسی ڈسپنسیشن میں جتنی بھی حکومتیں آتی رہیں یا جاتی رہیں, کہیں نہ کہیں ڈیل جو ہے وہ آپ کو دکھائی دیتی رہی. اور نواز شریف صاحب ابھی بھی ان کی کوشش ہے کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے ایک ایسا یعنی ایگریمنٹ سائن کریں یا کوئی ایسی ان کے ساتھ صورتحال ہو کہ ان کی تمام, ایک تو ڈسکوالیفیکیشن جو ہے وہ ختم ہو جائے, اور ان کی صاحبزادی کی ڈسکوالیفیکیشن بھی ختم ہو جائے, اینڈ ہی کوڈ بی الاؤڈ ٹو بی پارٹ آف دا پاور پالیٹکس ان پاکستان. ایک تو یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ ایک خبر جو ہے وہ ممتاز مسلم کے حوالے سے پاکستانی اخبارات کے اندر جو ہے وہ ایک خبر چھپی ہے, جس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک پاکستان کی جو پی ٹی آئی کی کو وہ فنڈنگ کرتے رہے ہیں, یعنی بیرونی فنڈنگ کرتے رہے ہیں. بیرون ملک ان کی سیکورٹی ایجنسی ہے, اور جس نے عراق میں جا کے 15,000 کے قریب ان کے وہ تھے سولجرز تھے, وہ کام اس کے اندر کرتے رہے, امریکیوں کو ہیلپ آؤٹ کرتے رہے. تو انہوں نے تقریباً $25,000 کے قریب پی ٹی آئی کو فنڈنگ کی تھی. اس فنڈنگ کے نتیجے میں ریسنٹلی جو ہے خیبر پختونخوا حکومت نے ان کو نتھے گلی میں ایک بہت بڑا ہوٹل جو ہے بنانے کے لیے ایگریمنٹ کیا ہے. فواد چودھری نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ اوپن بلڈنگ تھی, اوپن بلڈنگ کے اندر ان کو یہ ایوارڈ کیا گیا ہے, کانٹریکٹ ٹھیکہ جس کو ہم کہتے ہیں. 2 سوال ہیں. ایک سوال یہ ہے کہ آیا وہ جو بھی بڈنگ ہوئی ہے اس کے اندر ٹرانسپیرنسی تھی یا نہیں تھی, پہلا سوال تو یہ ہے.
دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا اس کے اندر اس کا ریٹ جو ہے زمین ہے یا جو بھی فیسلٹی کے پی گورنمنٹ نے دی ہے ان کو، کیا اس کے اندر بہت زیادہ ان کو مالی فائدہ پہنچایا گیا ہے؟ یہ دو سوالات ہیں جس کا جواب جو ہے انویسٹیگیشن کے بعد ضرور سامنے آنا چاہیے. لیکن یہ بات بالکل واضح ہے کہ پاکستان کو انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے. اگر اپنے پاکستانیوں کو ہم دعوت نہیں دیں گے، اپنے پاکستانیوں کو پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ کرنے کے لیے نہیں ان کو فیسیلیٹیٹ کریں گے، جائز فیسیلیٹیٹ، جو لاز ہیں، جو قوانین ہیں اس کے مطابق، تو پھر پاکستان کے اندر آ کے کس نے انویسٹمنٹ کرنی ہے؟ سو آئی تھنک کہ وی شوڈ انکریج دا انویسٹمنٹ ان پاکستان. ہمیں سرمایہ کاری کو ویلکم کرنا چاہیے. یہ جتنے بھی انڈر ڈیولپڈ ایریاز ہیں پاکستان کے، ان کو ڈیولپ ہونا چاہیے. اور اگر کہیں پہ کوئی irregularity ہوئی ہے، کہیں پہ کوئی غبن کسی نے کیا ہے، کوئی کرپشن کی ہے، کوئی کسی نے پاکستان کی ٹیکس پیئر منی کو نقصان پہنچایا ہے، تو ضرور اس کا جو ہے جواب ہونا چاہیے. لیکن صرف ایک ہیرسے کے بنیاد کے اوپر بغیر کسی شواہد کے اگر ہم یہ کہہ دیں جی کہ چونکہ یہ فنڈ دینے والا تھا، فنڈنگ کا کیس آلریڈی آپ کو پتہ ہے رپورٹ آ چکی ہے، اس میں ایک نہیں کروڑوں کی تعداد میں لوگوں نے پی ٹی آئی کو فنڈنگ کی ہے، پی ایم ایل این کو فنڈنگ کی ہے. سو آئی تھنک کہ صرف ایک فنڈ دینے والا بندہ ہے تو وہ پاکستان کے اندر آ کے کاروبار نہیں کر سکتا، یہ کوئی جواز نہیں بنتا. ہاں کہیں پہ قانون کی شکنی ہوئی ہے، کہیں پہ کسی کو فیور دیا گیا ہے پی ٹی آئی کی جانب سے، عمران خان صاحب، سی ایم جو ہے محمود خان، ان کی جانب سے ڈیفینیٹلی ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے اور اس سارے سلسلے کو روکنا چاہیے. بٹ اگر وہ سارا کچھ ٹرانسپیرنٹ ہے تو پھر انویسٹمنٹ کو روکنے کا کوئی جواز نہیں پیدا ہوتا. ناظرین، ہمارا فیس بک پیج جو ہے اس کو ضرور آپ لائک کریں، ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے ویوز بھی ہم سے ضرور شیئر کریں.